بات ہے اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور جن لوگوں نے آج کی اس محفل کو سجانے میں تعاون کیا ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس صحیح جمیلہ کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں یہ سلسلہ اسی طرح سے آگے جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں بڑی ہی امپورٹنٹ اور بڑے غور سے سننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں فرمایا، جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جمع فرمایا اور ان سے ایک وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو اکٹھا کر کے فرما رہا ہے کہ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں کہ جب میں آپ کو کتاب کا علم دے دوں گا، جب آپ کو ہدایت کا راستہ دکھا دوں گا، آپ کو عقل، دانائی اور حکمت عطا کر دوں گا، تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک رسول تشریف لائیں گے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والے ہوں، جو تمہارے پاس ہوں گی۔ اور پھر آگے دلچسپ بات ہے، تو آپ سب پر یہ فرض ہوگا کہ آپ ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نبیوں سے وعدہ لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا میں آنے سے پہلے کی بات ہے کہ جب آپ کے پاس کتاب آ جائے، حکمت آ جائے، ہدایت آ جائے، تو ایک رسول آئے گا، اور وہ رسول جس بھی نبی کے زمانے میں آئے ان پر یہ فرض ہوگا کہ وہ اس رسول کی مدد کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب نے اس بات کا اقرار کیا، اور میرا یہ باری عہد، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو باری عہد قرار دیا کہ انہوں نے یہ باری عہد سنبھال لیا، تھام لیا۔ سب نے عرض کیا کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں کہ جب بھی وہ رسول تشریف لائیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 آپ یاد رکھیے گا۔ بے شک آپ گھر جا کر قرآن مجید کھولیں اور یہ والی آیت نکالیں اور اس کا ترجمہ ایک دفعہ ضرور پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے یہ بات اب پختہ اور ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات منوا لی تھی کہ جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی نبی سے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آخری نبی تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی نبی آئے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے لیا کہ وہ اگر اپنی زندگی میں، اپنی تبلیغ اور رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پا لیں تو وہ ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کے مشن میں، ان کی دین میں مدد بھی کریں گے۔ اب اگر تو اس آیت کا اطلاق صرف انبیاء پر ہو تو جو تعلیم نبی لے کر آتا ہے وہ امتی پر بھی فرض ہوتی ہے۔ اگر یہ تمام انبیاء نے وعدہ کر لیا تھا اللہ کے ساتھ کہ جب بھی نبی آخر الزمان آئیں گے ہم ان کی مدد کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سب پر بھی یہ فرض تھا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے وہ ان کے دین کی مدد اور نصرت کریں گے، دین کے جہاد میں ان کی مدد کریں گے، دین کی تبلیغ میں ان کی مدد کریں گے، دین کے احکام بجا لانے میں ان کی مدد کریں گے۔ تو آپ یہ اندازہ کر دیں کہ اگر یہ پہلی امتوں پر فرض تھا تو ہمارے اوپر آج یہ کتنی بڑی باری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور اس بات کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر کتنا بڑا فرض ہے کہ ہم نے دین محمد میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کیسے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح فرما دیا ہے کہ میں بھی گواہ ہوں، تم بھی گواہ ہو۔ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اگر کسی نے روگردانی کی تو وہ نافرمان پھر بن جائے گا۔ یہ بات انبیاء کے ساتھ ہو رہی ہے۔ آپ غور کریں کہ اگر انبیاء کو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی نے آخری نبی کی بات نہ مانی، ان کی دین میں مدد نہ کی، تو وہ پھر روگردانی کریں گے۔ تو اگر انبیاء کے اوپر اس طرح سے حکم نافذ ہو رہا ہے تو عام انسان اور عام مسلمان کے اوپر یہ کتنا بڑا بھاری طریقے سے یہ فرض عائد ہوتا ہے۔ پھر یہ آیت اتنے زیادہ سبجیکٹس جو ہیں وہ بیان کر رہی ہے کہ اس کے اوپر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے۔ اب ہر نبی کو اس میں وعدے میں لیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں انبیاء کو اس بات کا ادراک تھا کہ آخری نبی نے آنا ہے اور ہم نے اس کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ چاہے حضرت آدم علیہ السلام تھے، وہ بھی یاد تو کرتے ہوں گے کہ اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے، اور انتظار کرتے ہوں گے کہ وہ 12 ربیع الاول شاید میری زندگی میں آئے گا یا میرے بعد آئے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کر لیں، وہ بھی اس وعدے کو یاد تو کرتے ہوں گے کہ 12 ربیع الاول وہ والا میری زندگی میں آ جائے کہ آخری نبی آ جائے اور میں اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر لوں۔ پھر اسی طرح آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آ جائیں، وہ بھی اس وعدے کو یاد تو کرتے ہوں گے کہ اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ان کی مدد کرنا۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ تمام انبیاء گزر گئے۔ آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جن کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان کا زمانہ بھی گزر گیا اور ایک گیپ آ گیا 1000 سال کے راؤنڈ اباؤٹ، کچھ کم یا زیادہ، جس میں کوئی نبی نہیں آیا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو حاضرین گرامی، پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی بھی نبی کی عمر میں، ان کی حیات مبارکہ میں، ان کو موقع نہیں ملا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا سکے۔ ایک خواہش رہی، ایک دل میں تمنا تھی کہ اس محبوب خدا کو اپنی زندگی میں پا لیں، ان کی مدد کریں، ان کے لیے زخم کھائیں، ان کے لیے پیسہ خرچ کریں، ان کے لیے اپنی مال اولاد، اپنی جان، سارا کچھ میدان میں لے کر آ جائیں۔ یہ تمنا دل میں رکھ کے اس دنیا میں آتے گئے اور اس دنیا سے جاتے گئے۔ یہ میں نے ایک ہسٹوریکل بات آپ کے سامنے رکھی۔ اب اس کو ہم واقعہ معراج کے ساتھ ذرا کنیکٹ کرتے ہیں کہ یہ دعا ایسا لگتا ہے کہ جس نبی نے بھی مانگی تھی، واقعہ معراج میں، معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو مختلف آسمانوں پر پہنچا دیا۔ اور شاید ایسا لگتا ہے یہ آیت پڑھ کے اور واقعہ معراج سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی تمنا جان لی تھی اور ان کا راز سمجھ لیا تھا کہ یہ میرے محبوب سے ملاقات چاہتے ہیں، تو دنیا میں تو میں نے ان کو ملاقات عطا نہیں کی۔ ایک طریقہ ایسا ہے کہ محبوب کو میں معراج پر بلاتا ہوں اور سب انبیاء کو سب آسمانوں پہ بٹھا دیتا ہوں تاکہ یہ میرے محبوب کا استقبال بھی کرتے جائیں اور ان کی ملاقات کی خواہش بھی پوری ہوتی جائے۔ اب واقعہ معراج میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شروع ہوتی ہے۔ آپ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب یہ اس وعدے کی تکمیل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی وعدہ کیا تھا کہ جب محمد آئیں گے تو میں ان کی مدد کروں گا۔ اب وہ وعدہ جا کر آسمان پر پورا ہوا اور پہلے آسمان پر ملاقات نصیب ہوتی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام دوسرے آسمان کی طرف سفر کرتے ہیں تو وہاں پر جا کر دوسرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ وہ وعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں تو مدد نہ کر سکے لیکن آسمانوں پر اللہ نے ملاقات کا شرف عطا کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، حتیٰ کہ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور دوسرے پر حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جو وعدہ تھا اور ملاقات کی جو بات تھی اور جو زمانہ عطا کرنا تھا وہ اس دنیا میں عطا نہیں کیا، وہ جا کر آسمانوں پہ عطا کیا۔ اب یہ بات آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی،
یہ بات سال ہر سال مطالعہ کریں تو تب جا کر یہ باتیں سمجھ میں آنا شروع ہوتی. یہ بڑی ہی زیادہ امپورٹنٹ بات میں نے آپ سے شیئر کی ہے کہ دنیا میں کسی کی خواہش پوری نہیں ہو سکی کہ ہمیں 12 ربیع الاول مل جائے. ہم لوگ آپ سوچیں کہ کتنے ہی زیادہ خوش قسمت ہیں. شعور نہیں ہے اس بات کا. کسی کو سمجھ آ جائے کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ شاید اسی بات پر ہی ساری زندگی خوش ہو کر گزار دے. تو یہ 1500 سالہ میلاد کی جو اہمیت تھی وہ اس آیت سے بھی ظاہر ہوتی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ تقسیم فرما دی کہ ہر امت کے لیے لازمی ہے کہ وہ آخری نبی کی مدد کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وجود مصطفیٰ کی، رسالت مصطفیٰ کی، نبوت مصطفیٰ کی جو برکت تھی وہ ہر امت پر تقسیم فرما دی کہ جو امت بھی حضور کو سوچے گی، حضور کا خیال کرے گی، ان کو وجود مصطفیٰ کی، رسالت مصطفیٰ کی اور تعلق مصطفیٰ کی نسبت اور برکت حاصل ہوتی رہے گی. اب یہ والی آیت دیکھیں کہ کتنے ہی زیادہ پہلوؤں کا احاطہ کر رہی ہے. ہم نے کبھی قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اس کی وجہ سے آج کتنا نقصان ہو رہا ہے. ہمارے بچوں کو دین کا ادراک اور سمجھ ہی نہیں رہی. وہ چھوٹی سی بات پہ دین کا انکار کر دیتے ہیں، اور جو کمپیوٹر، ٹیبلٹ اور موبائل پہ بات آتی ہے، جو آج کل کے ٹک ٹاکر بات کرتے ہیں، یوٹیوبر بات کرتے ہیں، وہ ان کی بات کو پریفر کرتے ہیں اور اپنی عقل اور سوچ زیرو ہے دین کے معاملے میں، یا آپ کہہ لیں کہ بڑی ہی بیسک ہے. تو یہ قرآن مجید سے عقل اصلاۃ والسلام کی برکت ثابت ہوتی ہے. اب ہم اس کو احادیث مبارکہ سے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا عقل اصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے برکت حاصل کی تھی کہ جتنا بڑا برکت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، تو بالکل ضرور اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری والدہ، میری ماما حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. کیا فرمایا؟ لقد سمعت صوت رسول اللہ ضعیفا، کہ میں نے آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز میں کمزوری محسوس کی. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سنی ہے لیکن مجھے آواز میں نکاہت ملی ہے. اب اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں، آپ کافی دن سے بھوکے ہیں. اور اپنی بیوی سے فرمایا حضرت ابو طلحہ نے کہ آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ انہوں نے دیکھا اور جواب دیا ہاں موجود ہے. پھر وہ جو کی چند روٹیاں جو گھر سے ملی وہ نکال کے لائیں اور بعد ازاں اپنے دوپٹہ نکالا اور پلے میں لپیٹ دی وہ روٹیاں. اور پھر جو صحابی تھے حضرت طلحہ، ان کو پکڑا کر ان کے گلے میں ان کے سر پہ دوپٹہ دے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیج دیا. جب آپ وہ روٹیاں لے کر وہاں پہنچے، میں ذرا سٹوری ٹیلنگ کے انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو ذرا سمجھنے میں آسانی ہو. جب وہ روٹیاں لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو دیکھا کہ آپ کے پاس چند صحابہ بھی موجود ہیں. فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا اور حضور نے خود ہی فرمایا کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ حضرت انس سے فرمایا. انہوں نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کھانے کے ساتھ بھیجا ہے؟ آپ خود ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ آپ کھانا لے کر آئے. تو انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں. آپ نے اپنے سارے صحابہ سے فرمایا کہ اٹھو چلیں، اور پھر چل پڑے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے چلتے ہوئے حضرت طلحہ کے پاس پہنچا اور انہیں حضور کی آمد کی خبر دی. اور حضرت ابو طلحہ نے اپنی زوجہ حضرت ام سلیم سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے غریب خانے پر تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے پاس تو اتنے زیادہ ساتھ صحابہ بھی ہیں، کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے. جو چند روٹیاں تھیں وہ بھی دوپٹے میں لپیٹ کر بھیج دی ہیں. تو اتنے مہمان گھر میں آ جائیں گے تو ہم کیسے ان کو کھانا کھلائیں گے؟ اب اس زمانے کی جو صحابیات تھی وہ بھی بڑی زیادہ سیانی تھی، عقل مند خواتین تھی. انہوں نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہی بہتر جانتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو کیسے کھلانا. اب اتنے مہمان آئے تو
گھر میں آتے ان کا استقبال باہر نکل کر کیا گیا، اور پھر آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام ان کے گھر آ گئے، اور آپ نے حضرت ام سلیم سے فرمایا کہ گھر میں کھانے کی جتنی چیزیں ہیں وہ لے آئیں۔ تو ہونا کیا تھا، گھر میں وہی روٹیاں تھیں۔ انہوں نے فرمایا یہ چند جو کی روٹیاں ہیں یہی ہیں یا رسول اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے وہ روٹیاں سامنے رکھی اور فرمایا کہ سالن کے طور پر بھی کچھ ہے۔ تو حضرت ام سلیم نے گھی کا ایک مشکیزہ چمڑے کا چھوٹا تھا وہ لا کر پیش کر دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے وہ تھوڑا سا گھی اور چند روٹیاں سامنے رکھی اور ان کے اوپر کچھ پڑا، ان روٹیوں کے اوپر، اور پڑھ کر آپ نے فرمایا کہ 10 آدمی آتے جائیں اور یہ کھانا کھاتے رہیں۔ اب کیا ہوا کہ وہ کافی جو تعداد میں صحابہ کرام تھے وہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، اور گھر والے افراد بھی، وہ 10 لوگ بیٹھتے اور اس کھانے میں سے کھانا تناول فرماتے، اور جب 10 لوگ کھا لیتے تو وہ چلے جاتے، ان کی جگہ دوسری پارٹی آ جاتی، وہ 10 لوگ کھاتے، پھر نیکسٹ 10 آ جاتے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ 70 یا 80 لوگوں نے کھانا کھایا۔ تو یہ اس آیت سے جو ہم نے سبق اخذ کیا ہے وہ اس حدیث مبارک سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ آقا علیہ السلام جب کھانے کے اوپر خود تشریف فرما ہوگے اور آپ نے کچھ پڑھ کر وہ کھانا تقسیم کرنا شروع کیا تو جو چند لوگوں کا کھانا تھا وہ 70 اور 80 افراد کے لیے بھی کافی ہو گیا۔ تو یہ برکت ہے جو آقا علیہ السلام کے وجود کے ساتھ، جو آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ منسلک ہے کہ آپ جس کو چاہے وہ اتنی برکت عطا فرما سکتے ہیں۔ پھر آگے ایک اور اس کے ساتھ واقعہ ہے کہ ایک اور صحابیہ بھی اسی طرح فرماتی ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں گئی تو میں گھر سے تھوڑا سا گھی لے کر گئی۔ اب آپ یہ گھی کی بات کو تھوڑا سا غور سے دیکھیے گا کہ آج کے زمانے میں بھی دیسی گھی کو بڑی سوغات سمجھا جاتا ہے۔ جو ہماری مائیں ہیں وہ اکثر جو لوگ باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہتی ہیں کہ جب میرا بیٹا آئے گا تو میں دیسی گھی کا کھانا بنا کر اسے دوں گی۔ تو اس صحابیہ کے دل میں کتنی چاہت اور محبت ہوگی آقا علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ گھر سے دیسی گھی تیار کر کے اور چمڑے کے مشکیزے میں ڈال کر آقا علیہ السلام کو ہدیہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چمڑے میں گھی کا ہدیہ لے کر حاضر ہوتی ہیں، اور جب ان کے پاس گھر میں کوئی چیز نہ ہوتی اور ان کا بیٹا کہتا کہ ماما سالن کیا ہے کھانے کے لیے، تو وہ جو برتن حضور علیہ السلام کی خدمت میں برکت کے لیے ہدیے کے طور پر گھی آپ بھیجا کرتی تھی، وہ خالی برتن کا رخ جو ہے وہ اپنے بیٹے کی طرف کرتی تو خالی برتن کے اندر سے بھی گھی آنا شروع ہو جاتا۔ اب وہ برتن جو تھا کیونکہ اس کو دست مصطفیٰ نے مس کر دیا تھا، آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک اس برتن کو لگ گئے تھے، تو جب بھی گھر میں گھی کی ضرورت پڑتی اس کو ہاتھ لگا کر اس سے گھی نکالنے کی کوشش کرتے تو گھی نکل آتا، اور ان کا سالن کا مسئلہ اسی طرح حل ہوتا رہا۔ اب اس سے ایک اور بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آقا علیہ السلام کے پاس جو ہدیہ بھیجا کرتی تھی وہ صحابیہ عورت تھی، تو آقا علیہ السلام کو یہ گوارا نہ تھا کہ کسی کی بہن یا کسی کی بیٹی میرے لیے ہدیہ لے کر آئے اور وہ خالی برتن لے کر گھر چلی جائے۔ تو آقا علیہ السلام ایسی برکت عطا فرماتے خواتین کو بھی کہ وہ برتن گھر لے کر جاتی تو ان کے بچوں کے لیے بھی اس چیز کے چشمے جاری ہو جایا کرتے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ جو پہلے میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے وہ امام بخاری نے بھی روایت کی ہے اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، وہ متفق علیہ حدیث۔ اب آگے ایک اور دلچسپ بات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کے اوپر قرض تھا، اور وہ ظاہر سی بات ہے جو والد کا قرض تھا وہ آگے بیٹے پر منتقل ہونا تھا، ان کو واپس تو کرنا تھا، لیکن حالات کچھ اچھے نہ تھے تو وہ قرض واپس نہ ہو سکا۔ اب صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیے، ہم آج کہتے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگ لیں، کسی انسان سے مدد مانگنا، کسی نبی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں نے آج یہ
نئے سے نئے طریقے اور فتنے لوگوں کو تنگ کرنے کے نکال لیے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیں کہ انہوں نے سیدھا جا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے والد نے پیچھے قرضہ چھوڑا ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں سوائے کھجور کے چند درختوں سے جو پیداوار ہوتی ہے، اور ان سے بھی میں کئی سال اگر قرض ادا کرتا رہوں تو پھر بھی وہ قرض ادا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چلیں تاکہ جو قرض لینے والا ہے وہ میرے اوپر سختی نہ کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس سے بات کریں۔ اب یہ مسئلہ اس صحابی نے آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ چلے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور وہ جو کھجوریں ہیں نا ان کے ڈیر کے پاس مجھے لے چلیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ڈیر کے پاس جاتے ہیں اور اس کے گرد ایک چکر لگاتے ہیں، اور پھر دوسرے ڈیر کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قرض خواہوں کو تول کر دیتے جاؤ، جو بھی ہے جس کا آپ نے پیسہ دینا ہے اس کو بلاؤ اور یہ کھجوریں تول کر اس کو دیتے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں تول کر دیتا گیا حتیٰ کہ سارے جن کا میں نے قرض دینا تھا لوگوں کا ان کا قرض میں نے ادا کر دیا، اور آخر پر کیا دیکھتا ہوں کہ اسی طرح 2 کھجوروں کے ڈیر باقی پڑے رہ جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ چکر لگانے کی دیر تھی اور ان کھجوروں کے پاس بیٹھنے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں ڈیر جو تھے ان میں برکت پیدا فرما دی، اور کئی لوگوں کا جو قرضہ حضرت جابر نے دینا تھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ادا ہو گیا، پھر بھی اتنا مال باقی رہ گیا۔ حضرات ذی وقار، جتنا ہم اس چیز سے دور بھاگتے ہیں، آج ہمارے پاس سب سے زیادہ وسائل ہیں۔ پہلے لوگ اتنے امیر نہیں ہوا کرتے تھے، آج ہم میں سے اکثر لوگ ملین آئرز ہیں، اور کچھ چند ہمارے جو گاؤں ہیں ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بلین آئرز ہیں، لیکن پھر بھی پیسہ پورا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے یہ جو برکت قرآن و حدیث سے حاصل کرنی تھی، اور اس تعلیمات کی روشنی میں جو ہم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت حاصل کرنی تھی، ہم نے وہ برکت حاصل کرنا چھوڑ دی ہے۔ اور جب برکت کا اصلی مصدر اور منبع ہم سے چھوٹ چکا ہے تو پھر پوری دنیا کے وسائل دولت بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو اس سے بھی ہماری کمی پوری کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو جو برکت کا اصلی ماخذ اور وسیلہ ہے وہ حضور کی ذات ہے، اور حضور کی ذات سے برکت لینا ہے، جس کی تعلیمات اور جس کا حکم قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ہے، اور جس کی یہ ساری تعلیم اس حدیث میں بخاری مسلم میں اور امام احمد بن حنبل کی صحیح میں موجود ہے۔ اس سے ہمیں فیض لینے کی ضرورت ہے، اور آج ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ان ساری باتوں کو ایک تو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہماری وہاں تک اپروچ نہیں ہے، اور جو بتانے والے ہیں اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی، ان کا کام صرف جھگڑے کروانا ہے، فتنہ اور فساد برپا کروانا ہے، اور ان والے لوگوں کے اوپر تنقید کر کے عام عوام کو ان کے اصل مصدر سے، اصل باحث سے، اصل سوڑ سے دور رکھنا، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ان کی یہی دین کی خدمت ہے، اور بڑے چند لوگ ایسے باقی رہ گئے ہیں جو ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں اور آگے بتا سکتے ہیں۔ اور اوپر سے ذمہ داری کتنی بڑی ہے، یہ قرآن مجید کی آیت میں آپ نے سمجھ لیا ہے، دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء سے وعدہ لے لیا ہے تو ہماری کیا اوقات ہے ہم اس وعدے سے باہر ہو سکیں۔ ہم سے بھی تو یہ پوچھا جائے گا کہ جب آپ نے 12 ربیع الاول زندگی میں کئی بار پایا تھا تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ جب آپ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ دین مصطفیٰ کی ہم نے مدد کرنی ہے، آج کے دور میں اور قیامت تک یہ وعدہ اسی طرح رہے گا، جو قیامت کے دن تک بھی مسلمان باقی ہوں گے انہیں بھی اس آیت کی روشنی میں دین محمد کی مدد کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور پھر دین کی مدد کا ایک طریقہ اہل بیت نے بھی ہمیں سکھایا ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب آپ کی شہادت ہوئی تو تب کا واقعہ ہے، اسے ابن عساکر نے بھی اسے نوٹ کیا ہے، کوٹ کیا ہے کہ آپ کی شہادت کے تیسرے روز امام حسن علیہ السلام گلی میں سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک بوڑھے آدمی کے رونے کی آواز سنی۔ آپ نے بڑا غور سے دائیں بائیں دیکھا تو وہ آدمی آپ کو نظر نہیں آیا،
پھر آپ نے دیوار کی اوٹ میں ہو کر جھانکا تو آپ کو ایک بوڑھا آدمی روتا ہوا نظر آیا. آپ اس کے پاس گئے تو آپ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا کہ تیسرا روز ہے میں بھوکا ہوں, مجھے کسی نے کھانا نہیں کھلایا. اور زیادہ تھوڑا ڈیٹیل سے اس کا انٹروڈکشن لینے کے بعد پتا چلا کہ وہ اندھا بھی تھا. وہ بوڑھا شخص دیوار کے ساتھ بھوکا بیٹھا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بھی کوئی نہیں. تو آنکھوں سے نابینا شخص تیسرا دن بھوکا رو رہا تھا اور کسی بے سہارا نے اس بے سہارا کی کسی نے مدد بھی نہ کی. تو امام حسن علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے, انہوں نے اس کی آواز سنی تو اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ تم کیوں بھوکے ہو؟ اب میں آ گیا ہوں, اب تمہاری مدد کروں گا اور تمہاری ضرورت اسی طرح پوری ہوگی جس طرح سے پہلے ہوا کرتی. اب یہ دن جو ہے یہ حضرت علی کی شہادت کا تیسرا روز ہے. آپ اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے, وہ آدمی تھوڑا غصے میں تھا اور اس نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو بتایا کہ کوئی شخص ہر روز آیا کرتا تھا اور مجھے کھانا کھلا کے جاتا تھا, آج تیسرا دن ہے وہ شخص نہیں آیا. تو باتوں باتوں میں جب ہم امام حسن علیہ السلام نے اس کو کھانا کھلایا اور اس کے ساتھ تھوڑی باتیں کی تو وہ شخص کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ نوجوان, تمہاری آواز اس شخص کے ساتھ ملتی ہے جو ہر روز مجھے کھانا کھلایا کرتا تھا. تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے ہی تو بابا تھے, وہ مولا علی علیہ السلام تھے جو ہر روز تجھ نابینا کے منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے آ جایا کرتے تھے. تو اگر مولا علی علیہ السلام ایک بوڑھے اور نابینا کے منہ میں جا کر اتنا بڑا مقام ہوتے ہوئے لقمہ ڈال سکتے ہیں تو ہم کیا ان سے زیادہ عزت والے ہیں؟ کہ ہم کیا اتنے زیادہ مرتبے والے ہیں کہ ہم اپنے ذاتی معاملات بھی سیدھے نہیں کر سکتے؟ ہم دوسروں کی مدد کیا کریں گے, ہم اپنی مدد کے قابل بھی نہیں رہے. تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ان بزرگوں کے اسوہ کو اپنانے کی ضرورت ہے. پھر اہل بیت کی آپ دیکھیں صحابت, اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود, سلطنت کا خلیفہ ہونے کے باوجود 2 ٹائم جا کے ایک معذور کو کھانا کھلا کر آتے ہیں. پھر آگے حضرت امام حسین علیہ السلام کی صحابت کا آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ نماز ادا فرما رہے تھے کہ دروازے پر ایک فقیر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ کوئی کھانے کے لیے ہے تو وہ دے دے, یا کوئی خرچ کرنے کے لیے چیز ہے تو وہ دے دے. حضرت امام حسین نے اس کی آواز سنی تو اپنی نماز جلدی سے مکمل کی کہ باہر کوئی فقیر مانگنے والا آیا ہوا ہے. وہ نماز جلدی سے مکمل کرنے کے بعد دروازے کی طرف گئے اور جا کر اس شخص سے پوچھا جی اپنا معاملہ بیان فرمائے. اس نے کہا کہ اے امام, اتنے دن سے ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز خریدنے کے لیے رقم نہیں ہے, تو ہم پر مہربانی فرمائیں. آپ نے اپنے خادم کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اندر جا کر دیکھیں کہ گھر میں کوئی پیسے پڑے ہیں. خادم سائل کے لیے اندر گئے اور اندر جا کر دیکھا تو 200 درہم پڑے تھے. انہوں نے آ کر امام سے کہا کہ 200 درہم وہ والے پڑے ہیں جو آپ نے اہل بیت پر خرچ کرنے کے لیے رکھے تھے. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا, یہ جملہ بڑا ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ محبت بھرا تھا. انہوں نے فرمایا کہ دروازے پر اہل بیت سے بھی زیادہ کوئی ضرورت مند شخص آ گیا, تو آپ 200 درہم لے آئے اہل بیت پر, میں بعد میں خرچ کر لوں گا. تو آپ نے وہ 200 درہم جو گھر میں پڑے تھے اہل بیت پر خرچ کرنے کے لیے, وہ اس مانگنے والے فقیر کو عطا کر دیے. تو آج ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اور ہمارے جیسے کئی فقیروں کو امام حسین علیہ السلام اپنی ہیرات اہل بیت پر مقدم کر کے عطا کر دیا کرتے تھے. اور آج ہم کتنے بے وفا ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا نام سننا ہمیں گوارا نہیں ہے, اور ہم ان کے فقیروں اور درویشوں سے الجھا کرتے ہیں. جو ان کا نام لیتے ہیں ہم ان کے ساتھ اپنی دشمنیاں پال لیتے ہیں. تو یہ بغض ہمیں کسی تک صورت نجات نہیں دے گا, یہ ہمیں گرفتار کروا دے گا. تو یہ اہل بیت کی محبت, ان کی صحابت اور ان کی برکت تھی جس نے امت کو آج اس مقام تک 15 صدیاں بعد بھی زندہ رکھا ہے. بڑے فتنے آئے اسلام پر, بڑے لوگوں نے ظلم کیے اور بڑی قدرتی آفات آئیں اور بڑی انسانی آفات آئیں, مگر یہ امت اپنا سفر طے کرتی ہوئی آج 2025 اور 1447 ہجری تک پہنچ گئی. اور 1500 سالہ جشن میلاد سب سے زیادہ جو خوشی کی بات ہے اس کے ساتھ ہی ایک رسپانسبلٹی بھی ہے. ہمیں اپنا خطہ کرنا ہے, ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے, ہمیں اپنی رسپانسبلٹی کو تعین کرنا ہے, اس کو فوکس کرنا ہے
کہ جو یہ آیات ہمارے اوپر فرائض لاگو کرتی ہیں، جو یہ احادیث ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالتی ہیں، جو برکت حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اس کو ہم نے کیسے ایڈاپٹ کرنا ہے، اور اپنے زندگی کے مختلف جو پہلو ہیں ان کے ساتھ ان کو کیسے ایڈیپٹ کرنا ہے، اور اسی طرح اپنی زندگی کو کتنا بہتر کرتے ہیں ہم، یہ اب ہم پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور کاش اس طرح کی باتیں اور یہ قرآن و حدیث کی سمجھ بوجھ ہم سب کو عطا کرنے والے سینکڑوں لوگ مل جائیں، مگر آج جو گنتی کے چند لوگ زندہ ہیں اور جو بچ گئے ہیں، جن کے پاس بڑے اساتذہ کا پڑا ہوا علم ہے، جنہوں نے بڑے ائمہ سے جا کر اور دور دراز کے ملکوں سے جا کر حدیث کی سند حاصل کی ہے، اور یہ مواد ترتیب دے کر اس طرح کی کتابیں ہمارے لیے لکھی، اس شخص کا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ اور بس ان کا جرم یہ ہے کہ یہ والا علم انہوں نے کتابوں کے اندر لکھ دیا ہے تاکہ ہر مسلمان اس کا فائدہ حاصل کر سکے، اور یہ جو دوسرا جو گروپ ہے جو مخالفت کرتا ہے، اس کی دشمنی کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ صرف وہی بتاتے رہیں تو وہ جتنا بتائیں تو عوام سیکھے، کوئی اس سے زیادہ آگے نہ بڑھ سکے۔ مگر شیخ الاسلام کے ہاں یہ مذہب، یہ طریقہ اور یہ مشرب ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے امانت ان کو عطا کی ہے، انہوں نے من و عن یہ امت تک یہ امانت منتقل کر دی ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ آج اگر میں سوال کروں اس سارے مجمع سے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے سلیبس کی کتابوں کے علاوہ جن کی لائبریری میں اسلامی کتابیں ہیں، تو ہاتھ کھڑا کر کے یہ بچے مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا وہ اپنی لائبریری میں اسلامی کتابیں رکھتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ آج وعدہ کریں کہ اپنے سلیبس کی کتابیں بھی پڑھیں گے، خاص کر کے جو بچے ہیں، اور اپنی لائبریری کے اندر یہ اسلامی مواد بھی رکھیں۔ آپ کو کسی کورس میں ایڈمیشن لینا ہے، آپ کو عربک لینگویج سیکھنی ہے، آپ کو صرف و نحو سیکھنا ہے، آپ کو تجوید سیکھنی ہے، قرات سیکھنی ہے، نعت سیکھنی ہے، تقریر سیکھنی ہے، آپ کو کسی ٹائپ کا بھی نالج حاصل کرنا ہے اور فری میں کرنا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم آپ کے بچوں کا وہاں تک ایک کنیکشن بلڈ کر دیں گے، تو آپ کی ذمہ داری بھی یہ آسان طریقے سے ادا ہو جائے۔ میں بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح دین کی محافل میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دور فتن میں جو جہالت ہے، جو دہشت گردی ہے، جو انتہا پسندی ہے، اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ خود بھی دوزخ کا مواد ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں پھینکنے کی محنت کر رہے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی ہدایت پر ہمیشہ قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک فرمائے۔ اب یہ جو قدرتی آفت آئی ہے سیلاب کی صورت میں، اب دیکھیے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور پورا شہر ڈوبا ہوا ہے، اور آگے سیلاب کا ریلا جہاں جہاں تک جا رہا ہے تباہی پھیرتا جا رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہم بچے ہوئے، اور یہ بھی جو عذاب ہمارے اوپر نہیں آتا۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ کے ہوتے ہوئے میں ان پر کبھی عذاب نازل نہیں کروں گا۔ یہ قدرتی آفت اگر اللہ کا حکم ہوتا تو ہمیں اڑا کر رکھ دیتی، ہمارے گھر گر جاتے، ہماری جانیں چلی جاتی، ہمارے مال غرق ہو جاتے، لیکن یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی برکت ہے کہ اللہ کبھی ہمیں قدرتی آفت سے تباہ نہیں کرتا، ہمارا اتنا نقصان نہیں ہوتا کہ ہم دوبارہ ریوائیو نہ کر سکیں۔ بس ہمیں ایک میسج دیا جاتا ہے کہ آپ تھوڑا سا کہ آپ ہدایت کے راستے پر آ جائیں، اور میں بس اسی پیغام کے ساتھ آج 15 صبح میلاد کی تقریب میں یہ جو چند باتیں آپ سے کی، آئی ہوپ کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور آئندہ بھی اس طرح محفل میں شامل ہوتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔